اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ، پہلا رکوع۔ آپ تو یہ بیوقوف لوگ ضرور کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے سابق سمت قبلہ سے کہ بیت المقدس تھا جس طرف پہلے متوجہ ہو کر رہا کرتے تھے، کسی بات نے بدل دیا کہ مسلمان کیا کرتے تھے، پہلے نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد میں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے۔ تو اس کے بارے میں وہ لوگ جو اسلام کو قبول نہیں کہے، یہ الٹے سلٹے باتیں کرتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا جو اللہ کے حکم کو مانتے۔ اب فرما دی کہ سب مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ملک ہے۔ مشرق مغرب یعنی چاروں طرف، نارتھ ایسٹ ساؤتھ ویسٹ، سب کچھ چاروں طرف اللہ ہے۔ صرف قبلے کے طرف کیا یہ ہمارا ایک طریقہ ہے۔ کہیں بھی مسلمان ہوگا وہ قبلے کی طرف منہ کرے گا۔ یہ ہمارا ایک طریقہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک خدا ہے، ایک دین ہے اسلام، جس کو خدا ہی چاہے یہ سیدھا طریقہ بتلا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ سیدھا طریقہ ہے۔ اور ہم نے تم کو ایسی ہی ایک جماعت بنا دی ہے جو ہر پہلو سے اعتدال پر ہے، تاکہ تم مخالف لوگوں کے مقابل میں گواہ ہو اور تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو۔ یہ ہماری امت کیا پورے امتوں کے لیے گواہ ہے۔ یہ قرآن میں ان کے بارے میں لکھا۔ اگر وہ لوگ امت جھٹلائیں گے تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کہیں گے کہ ضرور پیغمبر آئے تھے، ان کو ڈرائے تھے۔ یہ ہم قرآن کی طرف سے ہم شہادت دے سکتے۔ اور جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں یعنی بیت المقدس، وہ تو محض اس لیے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ کون تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرتا ہے، ابھی سمجھ گئے، اور کون پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ اور یہ قبلہ کا بدلنا منحرف لوگوں پر بڑا ثقیل ہے۔ ہاں، مگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع اور ناقص کر دے۔ دیکھو، تم جو محنت کرو گے نا، اس محنت کو اللہ تعالیٰ ضائع اور ناقص نہیں کر دیں گے۔ پہلا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے، ان کا بھی کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، اور اس کے بعد بھی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے، ان کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سب کو اللہ تعالیٰ ان کا محنت ان کو دے گا، ایمان کو ضائع اور ناقص نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ واقعہ اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ کیا؟ اللہ کے حکم کو ماننے والے پر اللہ تعالیٰ بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ قرآن کا معنی بہت آسان ہے، ڈرنا نہیں۔ قرآن کو پڑھنا ضرور، معنی کو سمجھ دے گا، ہو ہے، لیکن کچھ آیتوں کا معنی پیچھے دبی ہوئی ہے، ان کو ایسا رہنے دو۔ یعنی تدبر قرآن، تذکر قرآن۔ جب وہ آئیں گے علم والے، ان سے پوچھ کے ہم معلوم کر لیں گے، نہیں تو اور بھی بہت سے کتابیں پڑھ کے ہم معلوم کر لیں گے۔ جیسے دیکھو، میں انگلی دیکھ کے بتا رہا ہوں، یہاں پر فائدہ لکھا ہے 4۔ یہ یہاں پر آ کے پڑھنے سے اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ جس طریقے سے ہم تھوڑی دبی ہوئے معنی ہوتے ہیں تو یہ بازو میں لکھا ہوتا ہے، ان کو بھی پڑھنے سے تھوڑا سا اور معلوم ہو گیا، اور بھی دیگر کتابیں پڑھنے سے معلوم ہو گیا۔ پھر بھی جو باتیں نہیں معلوم ہوتے ہیں تو ان کو یاد رکھ لینا۔ جب علم والے آئیں گے تو ان سے پوچھ کر علم حاصل کر لینا۔ لیکن ہم قرآن کو جانتے نہیں، ہم قرآن کو پڑھے نہیں بول کے ہر مسلمان اپنا پیچھے نہیں ہٹنا، ہمت کر کے ہم قرآن کو چھونا اور قرآن کو پڑھنا۔ اللہ بہت مہربان ہے، شفیق ہے۔ ہم آپ کو من کا یہ بار آپ دیکھو، یہاں پر بھی انڈیکیٹ میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈیکیٹ میں آپ کر کے بلائے بغیر نام کا، جیسا آپ، ہم آپ کو آپ کے من کا یہ بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو دیکھو، یہاں پر دوبارہ آپ
کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کے لیے آپ دیکھو دوبارہ یہاں پر آیا، آپ یہاں پر 3 مرتبہ آیا انڈائریکٹ میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کی مرضی ہے کہ دیکھو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مرضی کیا تھی، بیت المقدس سے چھوڑ کر کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے، یہ سینٹر پوائنٹ ہے پورا ورلڈ کا، اس کے طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تاکہ جہاں بھی مسلمان جدھر بھی رہے گا وہ سینٹر پوائنٹ طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، ہمارا سب کا ایک قبلہ ہوگا۔ جب ہم کعبہ شریف میں پہنچ جائیں گے چاروں کونے برحق ہو جائیں گے، چاروں طرف سے بھی قبلے کی طرف یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ کعبہ ایک ہمارا ڈائریکشن ہے، اللہ نہیں۔ اللہ کو کوئی روپ رنگ ایسا کوئی کتاب قرآن میں نہیں بتایا۔ اللہ کو ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، لیکن ان کا چہرہ ایسا ہے کر کے نہیں بتایا۔ یہ قبلہ ہمارا اللہ نہیں ہے لیکن ہمارا ڈائریکشن ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ ہے۔ آپ کی مرضی ہے، لو پھر اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کعبہ کی طرف کیا کیجئے، اور تم سب لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہو اپنے چہرے کو اسی مسجد حرام کی طرف کیا کرو۔ اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک ہے۔ اہل کتاب کا تو کیا ہے؟ یہودی، نصرانی اور کافر لوگ اور ظلم کرنے والے، ان کے پروردگار ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کارروائیوں سے بے خبر نہیں ہے۔